يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقولوا للناس حسنا. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے اور انسان کا کردار اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کسی کے اخلاق، کردار اور کیریکٹر کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے گفتگو کر کے دیکھ لیں. انسان کی بات چیت، انسان کی گفتگو انسانی کیریکٹر کو ظاہر کرتی ہے. جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کی بات چیت سے آپ کا دل مطمئن ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کردار جو ہے بہتر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں سے کہا کہ بات کرنے کا جب بھی موقع ملے تو اچھی بات کرنی چاہیے، اچھا لہجہ اختیار کرنا چاہیے، نرم روی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان کو استعمال میں لانا چاہیے. کہا اللہ نے قرآن مجید میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھا لہجہ اختیار کریں. تو پروردگار کا یہ حکم ہے دوستو. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ایمان والے بندوں کو
جو نیک اعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ نے جنت کی شکل میں جو بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے، تو وہ سارا انعام ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے، اور جنت کی ایسی ابدی زندگی ہوگی کہ جس میں بہت ساری نعمتوں میں وہ پل رہے ہوں گے۔ تو وہ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہا کہ جنتیوں کو رب ذوالجلال کل قیامت کے دن جنت کی شکل میں جو بہت بڑا انعام عطا کرے گا، کہا کہ اس کے دو بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ اس دنیا میں ان جنتیوں کو اچھی گفتگو کی ہدایت ملی، اور دوسرا سبب اللہ نے ذکر کیا کہ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، قابل تعریف راستے کو ان جنتیوں نے دنیا میں اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ دو اسباب بتائے گئے، ایک سبب تو کہ ان جنتیوں نے دنیا میں قابل تعریف راستہ یعنی صراط مستقیم کی انہوں نے پیروی کی، صحیح راستے کی انہوں نے پیروی کی، اور دوسرا سبب اللہ نے ذکر کیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ جنتیوں کو اس دنیا میں اچھی گفتگو نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا اگر آپ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، اچھی گفتگو کو عام کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اچھی بات چیت کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ہدایت ملی، آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ بد کردار ہیں، چرب زبان ہیں، جب بھی زبان استعمال کرتے ہیں تو لہجے میں سختی ہوتی ہے، لہجے میں درستی ہوتی ہے، سامنے والے کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے آپ، اور آپ کی گفتگو سے کئی خاندان بکھر جاتے ہیں، آپ کی گفتگو سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی گفتگو سے سامنے والے کی یعنی بے عزتی ہوتی ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ کو اللہ کی ہدایت نصیب نہ ہو پائی۔ یہ اللہ کی ہدایت کی علامت ہے یہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ فرمایا اللہ نے سورہ حج میں کہ جنتیوں کو اس دنیا میں ملنے والی بہت بڑی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اچھا لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا حال کیا تھا دوستو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی گفتگو کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے اعتبار سے بدخلق نہیں تھے، زبان کے اعتبار سے آپ بد کردار نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی جب بات کرتے تو اچھی گفتگو کرتے، آپ بد کلام نہیں تھے، اور اس بد کلامی کو لوگوں میں عام کرنے والے بھی نہیں تھے آپ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما حجبنی رسول اللہ منذ اسلمت، ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رانی الا تبسم۔ اللہ کے نبی کا کردار دیکھیے کہ فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے اللہ کے نبی نے مجھے کبھی نہیں روکا، جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور آپ سے اس ضرورت کو پیش کرتا، اور اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرماتے، اور آگے فرماتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمْ، اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا، اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا، جب بھی اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر پڑتی تو اللہ کے نبی کے چہرے مبارک میں میں مسکراہٹ دیکھتا۔ اللہ کے نبی ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے دوستو۔ جو اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں چہرے پر اس کے آثار نظر آئیں گے آپ کو، اور جو بدخلق ہوتے ہیں آپ ان سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تو چرب زبان ہوتے ہیں،
ہمیشہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکان کو نہیں پائیں گے، ایسے لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹ کو نہیں پائیں گے۔ اور ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ فرمایا جریر رضی اللہ عنہ نے، جب بھی اللہ کے نبی کی نظر مجھ پہ پڑتی، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک میں تبسم کے آثار کو میں دیکھتا، تبسم کو یعنی مسکراتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو پایا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ہمیں بھی اچھی گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مومن کیا نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ ایک مومن گندی زبان استعمال کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کبھی بد کلام ہو نہیں سکتا، فحش کو عام کرنے والا ہو نہیں سکتا، گالی گلوچ کا سہارا لینے والا ہو نہیں سکتا، اور لعن تعن کرنے والا، لعنتوں کو بھیجنے والا ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے کردار پہ جھانک کے دیکھیں، آج کتنے اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا کہ نہیں اپنی زبان کو جو ہے بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، سامنے والے کی ان کے پاس گویا کہ کوئی قدر ہے ہی نہیں، سامنے والے کو انسان سمجھتے ہی نہیں، اسی لیے سامنے والے پر جو کہنا چاہیں اس غصے کے موقع پر کہہ بیٹھتے ہیں دوستو۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے یہ کہ زبان کو آپ قابو میں رکھیں۔ آپ اگر بات کرنے کا موقع ملے تو اچھی بات کریں بس، اور کمال تو یہ ہے دوستو، کمال تو یہ ہے کہ غصے کے موقع پر آپ کا من کرتا ہے کہ سامنے والے کی دھجیاں اڑائیں، اس کی بے عزتی کریں اور گالی گلوچ کا سہارا لیں، لعن طعن سے کام لیں، سب و شتم سے کام لیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور سامنے والے کو دعاؤں سے نوازتے ہیں اور اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، یاد رکھنا اپنے کردار سے دشمن کے دل کو بھی آپ نے موہ لیا۔ یہ صحابہ کا یہ شیوا رہا اور ہمارے نبی کی یہ پہچان رہی ہے دوستو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان کی پہچان کردار سے ہوتی ہے، اور کردار کو ظاہر کرنے والی سب سے بڑی چیز انسان کی زبان ہے دوستو۔ زبان سے آپ تول سکتے ہیں کہ انسان اخلاق کے کس درجے پہ وہ فائز ہے۔ اگر اچھی گفتگو کرنے والا ہے تو اعلیٰ اخلاق پہ ہے، اگر بد زبان ہے تو بالکل اعلیٰ اخلاق کے بالکل نچلے جو ہے درجے پہ وہ فائز ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا کہ نہیں خادموں کو گالی دینا، نوکروں کو گالی دینا، گھر میں رہنے والے بچوں کو گالی دینا، اپنے ماتحت رہنے والوں کو گالی دینا، تو گویا کہ گالی دینا ان کا مزاج بن جاتا ہے دوستو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ باعث گناہ ہے، اور ایک مسلمان کی یہ پہچان ہو نہیں سکتی کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو، گالی گلوچ کا سہارا لینے والا ہو، بد کلام ہو، بد کردار ہو، بد خلق ہو۔ کہا کہ مومن کی پہچان نہیں، بلکہ مومن تو کون ہے؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیں تو اچھی بات کریں، اچھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے آپ کو تو وہاں پر جو ہے خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ جانتے ہیں آپ یہاں پر آپ گفتگو کریں گے تو خاندان بکھر جائیں گے، سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا، سامنے والے کی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی خاطر آپ خاموشی اختیار کر لیں دوستو، خاموشی بہت بڑی نجات ہے، یاد رکھیے آپ۔ اور کمال جیسا کہ میں نے کہا کہ غصے کے موقع پر خاموشی اختیار کرنا اور اپنی زبان کو لگام دینا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج مسلمان جو اللہ پر ہمارا ایمان، رسول پر ہمارا ایمان، رسول کے اخلاق کو ہم جانتے ہیں، آپ کے کردار کو ہم جانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھتے اور سنتے سناتے ہیں، لیکن غصے کے موقع پر ہم ساری حدیں پار کر دیتے ہیں دوستو۔ ایسا لگتا ہے کبھی آواز کو سن کر، کسی کی گفتگو کو سن کر اس کا اللہ پر ایمان ہو نہیں سکتا ہے۔
اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری زبان کیوں اس میں آپ کو چاشنی نظر نہیں آتی, ہماری زبان میں کیوں گالی گلوچ ہمیشہ نظر آتے ہیں, کیونکہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے جو ذمہ داران اور سرپرست ہوتے ہیں بچوں کو بچپن ہی سے یعنی گالی گلوچ غلط ہے, اچھی زبان میٹھی زبان استعمال کرنی چاہیے, اس پر ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے دوستو. بلکہ اللہ معاف کرے ان والدین کو, اللہ رحم فرمائے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو گالی دیتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بچے کی زبان سے گالی کتنی پیاری لگتی ہے, بچے کی زبان سے گالی کتنی پیاری لگتی ہے. ایسے کتنے جو ہے کہنے والے ماں باپ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں دوستو. گویا کہ آپ نے بچوں کی اگر ہمت افزائی کی فوراً روکنا چاہیے. غلطی جو ہے غلط ہے دوستو, خواہ وہ بڑوں سے ہو یا جو ہے چھوٹوں سے ہو. چھوٹوں کو پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں آپ, اور گھر کے ماحول میں ماں باپ سے میں خاص کر گزارش کروں گا اچھی زبان استعمال کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جھگڑتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو برا بلا کہتا ہے, بیوی کبھی شوہر کو برا بلا کہتی ہے, شوہر بیوی کو کبھی گالی گلوچ سے جو ہے گالی گلوچ سے اسے برا بلا کہتا ہے. تو سمجھ لیجئے گا کہ اس گھر میں جو بچے پلتے ہیں ان کے کانوں سے جب یہ گالیاں ٹکراتی ہیں ان کے دماغ میں یہ گالیاں بیٹھ جاتی ہیں اور آگے چل کر یہی بچے بد کلام ہوتے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں اور گالی گلوچ دینے والے بنتے ہیں. اور انہیں اس بات کا احساس نہیں والدین کو کہ ان کے بچے بگڑنے کا سبب تو خود ان کا اپنا ماحول رہا, خود ان کا اپنا گھریلو ماحول رہا. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور آپس میں اچھی گفتگو کریں. اور اگر اپنے غصے کا اظہار کرنا بھی ہو اپنے بچوں کے سامنے نہ کیا کریں, بلکہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر غصے کا اظہار گالی گلوچ سے نہ کیا کریں اور چرب زبانی سے نہ کیا کریں, کیونکہ بیوی بھی تو انسان ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے اندر بھی انسانیت ہے, وہ بھی عزت کی محتاج ہے. تو لہٰذا دوستو یاد رکھیں, اگر آپ نے بد کلامی کا سہارا لیا, اگر آپ نے گالی گلوچ کا سہارا لیا, سامنے والے کے جذبات کی آپ قدر نہیں کرتے ہیں, اس کی عزت کا آپ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ماحول کو بہتر بنائیں, گھر میں اچھی گفتگو سے گھر سے شروعات کریں کہ آپس میں رہنے والوں سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے دوستو. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اگر اچھی گفتگو کی تو گویا کہ یہ ایک صدقہ ہے دوستو. یہ اللہ اکبر, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, صدقے کا ثواب کیسے پا سکتے ہیں آپ؟ کہا کہ اچھی گفتگو کیا کیجیے, آپ اچھی بات کیا کیجیے, آپ اس سے آپ صدقے کا ثواب پا سکتے ہیں. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, فرمایا کہ اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم آگ سے آزادی چاہتے ہو اس دنیا میں اچھی گفتگو کیا کرو. کیا دلیل ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, تم آگ سے بچو, آگ سے بچو. اگر کھجور کا آدھا حصہ, کھجور کی گھٹلی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے صحیح, لیکن آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, اگر تمہارے پاس اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے کھجور بھی میسر نہ ہو تو کریں کیا؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اچھی گفتگو کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے سے تم جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا پالو, چھٹکارا دلا دو. تو پتا چلا اس حدیث سے اگر کوئی بندہ اچھی گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا جو ہے وہ یعنی دلا سکتا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتا ہے. اور اسی لیے وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں یہ 3 عادتیں جمع ہو جائیں تو اس نے نیکی کو پا لیا. ثلاث من کن فیہ فقد اصاب البر, فرمایا اگر 3 عادتیں کسی کے اندر ہوں وہ گویا کہ اس بندے نے نیکی کو
کو پا لیا. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ کہا سخاوت النفسی والصبر علی الاذی وطیب الکلامی. کہا کہ آپ کا دل بالکل سخی ہو، جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے آپ کا دل آپ کو آمادہ کرے سخاوت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اگر آپ کے اپنے اندر نفس کی سخاوت پاتے ہیں، دل کی سخاوت پاتے ہیں، تو گویا کہ اس بندے نے بھلائی کو پا لیا. اور دوسرا عمل یہ بتایا، دوسری عادت آپ نے یہ بتائی، الصبر علی الاذی، الصبر علی الاذی، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، ناگفتہ بہ اگر چیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس تکلیف اور اذیت پر صبر کیا کریں، صبر کے دامن کو تھاما کریں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی آفت و مصیبت آتی ہے تو اس موقع پر صبر کا دامن تھامنا یہ بھی تو بھلائی ہے، یہ بھی تو بر ہے. اور تیسری اور آخری بات بتائی کہ وطیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی کی علامت ہے. دوستو اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی کی علامت ہے. اور یاد رکھیں زبان سے ہم بہت سے موقع پر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اچھی گفتگو اگر ہماری پہچان بن جائے، پتہ نہیں ہماری کون سی گفتگو اللہ کو پسند آ جائے، پتہ نہیں ہماری کون سی گفتگو اللہ کو پسند آ جائے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے اور ہماری مغفرت کر دے. اور وہیں پر جو بد کلام ہوتے ہیں، گالی گلوچ کا ہمیشہ سہارا لیتے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں کون سی گفتگو اللہ کو جو ہے ناراض کر دے، کون سی گفتگو اللہ کو ناراض کر دے پتہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں پہنچا دے. یہ میرے اور آپ کی بات نہیں دوستو، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے اس حدیث کو، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، وان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک انسان اللہ کو راضی کرنے والی بات کبھی کر دیتا ہے. انسان کبھی اللہ کو راضی کرنے والی بات، اللہ کو خوش کرنے والی بات کبھی انسان کر دیتا ہے. لا یلقی لها بالا، انسان اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا ہے، یوں سمجھتا ہے میں نے تو معمولی بات کہی، لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. انسان اس بات کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہونا، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اگر کبھی بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کر دیتا ہے اور لا یلقی لہا بالا، اور سمجھتا ہے کہ میں نے معمولی بات ہی کہی، کوئی بڑی بات تو نہیں کہی نا، میں نے بالکل معمولی بات کہی، لیکن وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہوی بہا فی جہنم، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک سکتے ہیں. دوستو اللہ اکبر. ہمیں ڈرنا چاہیے. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ جیسے چاہے ویسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے ادب کا لحاظ کیا کیجیے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہی نہیں، اپنے ماں باپ کے جذبات کی قدر کرتے ہی نہیں. اگر ماں باپ نے ان سے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا تو دھڑلے سے کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکال لیتے ہیں، یہ الفاظ ماں کے دل پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دوستو کیا آپ احسان کا بدلہ اس جو ہے بد کلامی سے دے رہے ہیں نوجوانوں؟ کیا اسی لیے ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا؟ کیا اسی لیے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی؟ اسی لیے تمہارے ماں باپ نے تمہاری خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر تم اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے بن جاؤ؟ تو خاص کر نوجوانوں کی بہت بڑی مصیبت ہے یہ.
کتنے نوجوان ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اللہ اس کی بھی عزت نہیں کرے گا. دوستو عزت کیا کیجیے اپنے والدین کی, اور عزت جانتے ہیں کس سے ہوتی ہے؟ آپ کی گفتگو سے والدین کی عزت ہوتی ہے, آپ کی فرمانبرداری سے والدین کی عزت ہوتی ہے. تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, عمر کے جس کسی مرحلے میں ہوں آپ, اگر والدین آپ کے بقید حیات ہیں یا ان میں سے ایک اگر زندے ہیں تو ان کی قدر کر لیا کیجیے اور ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کیا کیجیے. ہو سکتا ہے کہ کبھی باپ آپ سے جو ہے غصے میں کچھ بات کر دیں, اور ہمارا معاملہ کیا ہے, جوانی کا خون ہے نا, بہت ہی جوش میں رہتا ہے اور بہت ہی جو گرم رہتا ہے. اسی لیے باپ نے اگر ہمیں کچھ کہہ دیا, ہم الٹا جو ہے باپ کو اور زیادہ جو ہے ناراض کرنے والی بات کر بیٹھتے ہیں. دوستو اس معاملے میں ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. ماں باپ ہیں, بڑے ہیں, اگر بڑوں سے کبھی کچھ غلطی ہو جائے اس کا مقابلہ آپ غلطی سے نہ کریں, اس کا مقابلہ آپ صبر سے کریں, اس کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کریں. آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے. دوستو میں خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں لڑکیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر گھر میں ماں باپ نے انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہا, اگر وہ کام ان پر شاق اور تکلیف بھی گزرے تو اس کا مقابلہ آپ جو ہے بد کلامی سے نہ کیا کریں, اچھی گفتگو اختیار کریں. اچھی گفتگو سے بگڑے ہوئے ماحول کو بنا سکتے ہیں. دوستو آپ اچھی گفتگو سے آپ بگڑے ہوئے ماحول کو بنا سکتے ہیں, وہیں پر آپ جو ہے گالی گلوج سے, بد کلامی سے بنے بنائے ماحول کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. آپ بنے بنائے ماحول کو بگاڑ بھی سکتے ہیں آپ. اسی لیے میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کروں گا, اپنے ماں باپ کا احترام کریں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اور ماں باپ کی عزت آپ کی اچھی گفتگو سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے آپ. 15ویں پارے میں اللہ نے ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا. جانتے ہیں اف کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ نے آپ کو کہا کہ کوئی کام کریں, آپ نے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے اف, تھوڑی سی آپ نے بیزارگی کا بھی اظہار کیا, اللہ نے اس سے منع کیا کہ آپ کے اف کہنے سے آپ کے ماں باپ بکھر سکتے ہیں, آپ کے ماں باپ کے دل ٹوٹ سکتے ہیں. کہا کہ اف نہ کہیں. اللہ رحم کرے ان نوجوان اور ان بچوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, اپنے ماں باپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو تلخ جو ہے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں, کڑوی گفتگو کرتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو اللہ ہدایت دینی چاہیے, اور میں ان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے میں آپ اللہ سے ڈرا کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو آپ نے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے رب کو آپ نے ناراض کر دیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین, اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. دوستو تو لہٰذا آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, ہمیں اچھی گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے. جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے کہنے سے ماحول بگڑ سکتا ہے, وہاں زبان کو قابو میں رکھیے. دوستو اور خاص کر میں نوجوانوں سے اور بچوں سے اپیل کرتا ہوں, ماں باپ سے اچھے لہجے میں گفتگو کیا کیجیے, اچھا لہجہ اختیار کیجیے, اچھی گفتگو اپنے ماں باپ کے سامنے کیا کیجیے. کبھی ماں باپ پر غصے کا اظہار نہ کرنا, کبھی ماں باپ پر غصے کا اظہار نہ کرنا, کبھی ماں باپ پر اپنی نفرت کا اظہار نہ کرنا. اگر انہوں نے غصے سے بھی آپ کا معاملہ کیا تو غصے کا مقابلہ نرم لہجہ سے کیجیے. آپ اپنے والدین کے دل کو موہ لے سکتے ہیں. آج اسی کی ضرورت ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو زبان جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نرم لہجے کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اچھی گفتگو کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, غصے کے موقع پر زبان کو, اپنی طبیعت کو, ذہن کو, عقل کو قابو میں رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ سے اچھی گفتگو کرنے, اچھا لہجہ اختیار کرنے کی اللہ ہم سب بچوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون